جو بیدار ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. آج کے زمانے میں تمہارا امتحان آ چکا ہے. کبھی تم کو حسن دکھا کر، کبھی تم کو دولت دکھا کر، کبھی تم کو ٹیلی ویژن کے پردوں پر ناچنے والی گندی صورتیں دکھا کر تمہارے اخلاق، تمہارے ایمان کو خریدنے کے لیے دجالی طاقتیں میدان میں اتر چکی ہیں. جب اس طرح کی دعوتیں تمہارے پاس آ جائیں، ٹھوکر مار دینا اور اس کے بعد پھر دنیا کو یہ اعلان کر کے کہنا مجھے دولت سے کوئی سروکار نہیں، مجھے حسن و شباب سے کوئی سروکار نہیں، مجھے تمہارے دیے ہوئے سکے اور ٹکڑوں سے کوئی سروکار نہیں. اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور یہ ایمان ہو جائے نوجوانوں کا. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. بس یہ جذبہ بیدار کر لو. چاہے جیسے بھی سیلاب آئیں، جیسی بھی طوفان آئے، جیسی بھی آندھیاں آئیں، آ کر چلی جائیں گی، تمہارا پتہ تک نہیں اکھاڑ سکیں گی. اس لیے کہ یہ وہ اسلام ہے. 1400 سالوں سے اس پر کتنی مرتبہ طوفان آئے، کتنی مرتبہ ایسے ایسے ظالم آ کر کے اس کے پتے نوچنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن اسلام پھل رہا ہے، پھول رہا ہے، آج بھی ہے. اور آپ کو میں بتاؤں، وہ اسلام کی دشمنی میں سب سے آگے ہے، لیکن پوری دنیا کی آج ان کا ڈیٹا نکالیں تو پتا چلے گا سب سے زیادہ یورپ میں پھیلنے والا کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے. تم جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا. اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا. میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، تم اپنی زندگی گیم میں، انٹرنیٹ کے ان گندی تصویروں میں، فیس بک اور انسٹا میں گزار کر کے دنیا سے چلے جاؤ گے تو کل قیامت کے دن تم سے بھی سوال ہوگا. جب چھوٹی بچیاں چیخ رہی تھیں، جب امت محمدیہ پر سخت ترین وقت آ چکا تھا امتحان کا، اے نوجوان تو اپنی نوجوانی کہاں برباد کر رہا تھا؟ کن اڈوں پر بیٹھا تھا؟ تو کون سے تاش کے پتے کھیل رہا تھا؟ تیرے ہاتھ میں تو نشہ تھا. اگر قیامت کے دن سوال ہوا، یاد رکھو محدثین فرماتے ہیں صرف اللہ کا ایک سوال، میں نے تجھے جوانی دی تھی، کہاں خرچہ کیا؟ اس کا جواب دیتے دیتے کچھ لوگوں کو 500 سال لگ جاتے، کچھ لوگوں کو 400 سال، کچھ کو 500 سال لگ جاتے ہیں. آج اللہ نے جوانی دی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ سب اتر جائیں گے میدان میں اور ہم جنگ کے لے جائیں گے، ہمارے وہ حالات نہیں ہیں، لیکن اللہ کا فرمان ہے جب کسی قوم پر کوئی آفت نازل ہوتی ہے تو یہ عبرت کی جگہ ہوتی ہے، عبرت کا وقت ہوتا ہے. انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر اور باہر کو صحیح کر لے، اپنے اندر اور باہر کو سدھار لے. یہ رات بھر گانے سن کر کے سونے کی عادت کو بدل دے، نمازوں کو ترک کرنے کی عادت ختم کر ڈالے، اپنی نیند کو سب سے زیادہ اہمیت دینے کی عادت ختم کر ڈالے. تمہیں اگر جنت کی خواہش ہے تو یہ دنیا کا عیش چھوڑ دو. اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی بننا چاہتے ہو جنت میں تو یہاں کی عیاشیوں کو ٹھوکر مار دو. تمہارے لیے بہت خوبصورت جنت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنائی ہوئی ہے. میں ان دنوں میں آپ سے وہ آیت کریمہ پڑھ کر سنا رہا ہوں جب حالات ایسے سخت ہیں. لوگ کہتے ہیں مولانا ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت کا ترجمہ سنو. رب فرماتا ہے وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ بھیجا اور ہدایت کے ساتھ بھیجا، اس لیے بھیجا کہ یہ دین پوری دنیا میں غالب آ جائے، یہ دین پوری دنیا میں غالب آ جائے. توجہ چاہتا ہوں، جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ اس زمانے میں یہ دین کیسے غالب آئے گا؟ آپ کو تو مارا جا رہا ہے، آپ کو کاٹا جا رہا ہے، ہر جگہ سے تو آپ کو ختم کیا جا رہا ہے، یہ دین کب غالب آئے گا؟ میں کہتا ہوں اس طرح کی اور بھی ظلم آ جائیں تب بھی میں کہوں گا کہ دین غالب آئے گا، کیونکہ یہ میرا قول نہیں، میرے رب کا فرمان ہے، رب کا فرمان ہے. اللہ کریم نے فرمایا ہے تو ہو کر رہے گا. آسمان نیچے آ سکتا ہے، زمین اوپر جا سکتی ہے، لیکن میرے مولا کا قول جھوٹا نہیں ہو سکتا. قرآن کا فرمان غلط اور باطل نہیں ہو سکتا. دنیا میں یہ دین غالب آئے گا.
اور وہ وقت قریب ہے. ظلم جب بڑھ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ظالموں کے لیے عذاب آتا ہے. چند دن کے بعد دیکھنا جب رب تبارک و تعالیٰ کی پکڑ ہوگی ان ظالموں کی، تم ان کو اخبار کے کسی کونے میں بھی نہیں پاؤ گے. ان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا. ہم یہاں پر تاریخ کے جھروکوں میں دیکھتے آئے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت اور ان کی شان پر بھونکنے والے کتے چند دنوں کے بعد ایسے غائب ہو جاتے ہیں، ان کا کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا، ان کا نشان بھی نہیں ہوتا. آپ کو میں تاریخ پوری اگر بتاؤں، ایک دو نہیں کئی گستاخ رسول آئے، کتنوں کو یاد ہے ان کے نام، کتنوں کو معلوم ہے ان کی تاریخ، لیکن میرے نبی کی تعریف کرنے والے حسان بن ثابت سے لے کر کے امام احمد رضا تک ہر عاشق رسول لوگوں کی زبانوں پر نہیں، لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا نظر آتا ہے. ہر عاشق رسول لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا نظر آتا ہے. ارے یہ جھارکھنڈ کی وہ سرزمین جہاں مسلسل 12 گھنٹے سفر کے بعد میں آپ کے پاس پہنچا اور یہ مجمع دیکھ کر حیرت میں ہے. رات کے 2 بجے، یہ لگتا نہیں رات کے 2 بجے ہیں، دن کے 12 بجے کا شباب نظر آتا ہے. یہ دن کا شباب نظر آتا ہے ہر جلسے میں تقریباً یہ ماحول. میرے عزیزو، میرے لیے لوگ 2 بجے تک جو انتظار کر رہے ہیں وہ اسی لیے نہیں کہ کانگریس پارٹی کا نیتا آیا ہوا ہے یا بی جے پی کا کوئی نیتا آیا ہوا ہے. یہ نیتا کے لیے بیٹھی ہوئی پبلک نہیں ہے، مصطفیٰ کریم کے ایک ادنا غلام کے لیے زندہ بیٹھے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام کے لیے. ورنہ میری اپنی حیثیت کیا ہے؟ میرا انٹروڈکشن آپ کے پاس ہے کیا؟ میں جنوب ہند سے تعلق رکھتا ہوں، آپ شمال میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن دل ایسے ملے ہوئے ہیں جیسے ایک گھر کی چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں؟ یہ بتانا چاہتا ہوں جب رشتہ مدینے کے تاجدار سے جڑ جاتا ہے، مولا اس کا رشتہ پوری کائنات سے جوڑ دیتا ہے. رب تعالیٰ اس کا رشتہ ہر جگہ سے جوڑ دیتا ہے. حضور کی تعریف کرنے والے زندہ بھی رہتے ہیں اور نام کماتے بھی رہتے ہیں. ایک فارمولہ دے کر جاتا ہوں آپ کو، اگر عزت چاہتے ہو، اگر بلندی چاہتے ہو، اگر ترقی چاہتے ہو تو میرا ایک جملہ یاد رکھو، اس نبی کی بات کرو، ہر دل پہ راج کرو، ان کی بات کرو.